السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا پھر سے اسی لرننگ چینل میں سواگت ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے مرثیہ کے بارے میں، مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ تو چلیے ڈائریکٹ ویڈیو کو شروع کیا جائے۔ مرثیہ کہتے کس کو؟ تو مرثیہ عربی لفظ کے راسا سے نکلا ہے۔ عربی لفظ کے راسا سے مرثیہ مشتق ہوا ہے، نکلا ہے، جس کا معنی کسی کے مرنے والے کے غم کا اظہار کرنا ہے، یعنی جو دنیا سے انسان کا یعنی غم دلانے کا جو نظم پڑھا جاتا ہے اس نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ جس کے معنی کسی مرنے پر غم کا اظہار کرنا ہے۔ اردو شاعری میں مرثیہ کس کو کہتے ہیں اس کو جانیے۔ اردو شاعری کی اصطلاح میں بھی کسی شخص کی موت پر جب اس کی یاد میں غم کے اشعار پڑھے جاتے ہیں اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے بہت سی اچھائیوں کو اور بہت سی خوشیوں کو یہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے دنیا سے، تو انسان جو اس کا دوست ہوتا ہے یا ساتھی ہوتا ہے تو اس کو غم دے کر کے چلا جاتا ہے کہ ایک ہمارے ساتھ کل کے دور میں موجود تھا اور آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایک شاعر کیا کرتا ہے کہ مرثیہ لکھتا ہے۔ مرثیہ وہ شعر کہتے ہیں جو مرے ہوئے انسان کے ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ جب اس کی یاد میں غم کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، مرے ہوئے انسان کی یاد میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ غالب نے ایک شعر کہا جو اپنے بھانجے زین العابدین عارف کی یاد میں انہوں نے شعر کہا، اسی کا ایک مقطع ہے یہاں پر کہ ناداں ہو جو کہتے ہو کہ تم جیتے ہو غالب۔ یہ غالب مقطع اسی لیے میں نے کہا کہ جس شعر میں شاید اپنا تخلص اسد اللہ خان اصل میں غالب کا نام تھا، ان کا تخلص غالب تھا، تو غالب تخلص کو بیان کیا اپنے قلمی نام کو شعر میں لکھا ہے، اس لیے یہ شعر کیا کہلائے گا؟ یہ شعر آپ کا کہلائے گا مقطع۔ مقطع اسی کو کہہ رہے ہیں جس میں شاید اپنا تخلص لکھتا ہے۔ تو ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہو غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ یہ انہوں نے زین العابدین اپنے بھانجے کی جدائی پر ان کی تعریف کرتے ہوئے لاسٹ میں یہ مصرع لکھا تھا اور اس طرح انہوں نے غم کا اظہار کیا تھا۔ اور ایک ظاہر سی بات ہے کہ مرثیہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی غم کا اظہار کرے اور پڑھنے والے یعنی جو اس مرثیہ کو پڑھے اس کو بھی غم کا اظہار ہو کہ ہاں وہ ایک اچھا انسان ہوگا اور وہ دنیا سے چلا گیا، اتنی غم کی بات ہے۔ ہم لوگ بھی اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہمارے ساتھ رہتا ہے پھر ایک دن اجل سے کیا ہوتا ہے، ان کو بلاوا آتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ اس کے پاس آ کر کے اس کو دعوت دے کر کے ساتھ میں لے جاتا ہے، اس طرح وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو شاعر شعری شکل میں اور نثری شکل میں نثر نگار اس کہانی کو بیان کرتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نثر، ایک ہوتا ہے شعر۔ شعر جو منظم طریقے پر لکھا جائے وہ شعر، اور جو کتابی شکل میں لکھا جائے یعنی ایک لائن سے لکھا جائے لائن بائی لائن تو اس کو کہتے ہیں نثر۔ تو ہر انداز میں نثر نگار اپنے انداز میں کسی کے غم کو بیان کرتا ہے اور نظم نگار مرثیہ نگار اپنے مرثیے کے طور پہ اس کو شعر کی شکل میں اپنے غم کا اظہار کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے مرثیہ کے بارے میں سیکھ لے ہوں گے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ انیس اور دبیر دو مرثیہ نگار گزرے ہیں۔ انیس اور دبیر کو مرثیہ کا استاد مانا جاتا ہے، مرثیہ نگاری میں ان کو استاد جانا جاتا ہے، انیس اور دبیر۔ یہ اکثر سوالات کوشچن ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ مرثیہ کا استاد کنہیں تسلیم کیا جاتا ہے، تو انیس و دبیر کو مرثیہ کا استاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو مرثیہ جو آپ کے بورڈ اور اسکرین پر موجود ہے آپ کے موبائل میں، تو آپ اس کو آپ ویڈیو کو پوز کر کے تھوڑی دیر اس مرثیہ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں یا سن لیے ہوں گے تو یاد ہو گیا ہوگا، کیونکہ بہت آسان ہے۔ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے جو کسی مرنے والے کے اظہار غم میں لکھا یا پڑھا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔